السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھی اور بہن، غالباً بہت دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور متعدد ہمارے مشائخ نے سنایا، آسودہ ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اور کچھ گنجائش آپ کے دلوں میں باقی ہے کہ نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی پر خطاب مسک کے طور پر پروگرام ختم کر دیا جاتا، لیکن نظام کے مطابق ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جس کے متعلق اللہ فبشر عباد، اللہ کے ہمارے نبی میرے بندوں کو ذرا خوشخبری سنا دیں۔ فبشر عباد، آپ ہمارے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پیغام آ رہا ہے، وہی آ رہی آسمان سے کہ ہمارے کچھ بندے ہیں، ہمارے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو دین کی اچھی باتیں سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور آگے کہا گیا اولئک الذین ھداھم اللہ، سننے کے بعد جو عمل کرنے والے ہیں یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعا ہم نے قبول کر لی، جو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ میں ہم سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب، یہی عقل مند ہیں۔ تو دوستو، سننے والے تو بہت ہیں، دعا کرے ہم کو سننے والوں کے سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور آج سب سے یہی بڑی اہم بات ہے دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، درس دیتے، خطبہ دیتے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرنے کے وقت بھی رو رہے تھے، صرف ایک بات پر روتے تھے۔ کیا رونا تھا؟ کہتے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، بلکہ مجھے یہ بات ہر وقت رلاتی رہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ ابو درداء فلاں چیز تم کو معلوم تھی، تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ عمل کی کوشش کرو دوستو۔ موضوع جیسے کہ ابھی اعلان ہوا اور ہمیں راستے میں پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی ایک تو راستے معلوم ہوا، دوسرے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے بلکہ اعلان کرتے ہوئے کہ آپ کا موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے۔ دوستو، محبت یہ لفظ آج کل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو محبت سمجھ جائیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ کہنے کی ضرورت ہے بھائی فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے، اور غلط معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم آپ کو محبت کا معنی اصل بتانا چاہتے ہیں، محبت ہے کیا۔ اسی محبت کو مختلف انداز میں کبھی غلط الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو محبت کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھیں تاکہ بات جو تقاضے کی ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سمجھ میں آئے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا معنی بتایا جاتا ہے عربی زبان میں، قاضی ایاز اور بہت سارے اہل علم نے، ابن القیم جو محبت کا معنی بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ، یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح کے مسلم کے اندر بھی اس پر بہت طویل گفتگو کی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے محبت کہتے ہیں کہ میلان القلب، کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ کسی کے اندر کوئی خوبی کوئی کمال ہو جس کو دیکھ کر کے آپ کی طبیعت کا اس کی طرف میلان ہو جائے اور طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ اور اگر اور مثال سمجھنا ہو، راستہ پکڑ کے چلے جانے کوئی خوبصورت پھول نظر آ جائے گلاب کا تو آدمی رک جاتا ہے، اگر ہاتھ مل جائے تو سب سے پہلے ناک کی طرف لے کے جاتا۔ چلتے ہوئے آدمی کو ایک گلاب کے پھول بے جان نے روک لیا۔ کس چیز نے روک لیا؟ اس کے اندر خوبصورتی کا ایک کمال تھا اور چلنے والے کا دل اس کے طرف مائل ہو گیا۔ یہ ہے اصل محبت۔ کسی کے اندر کوئی کمال ہو، اسی کمال کو دیکھ کر کے اس کی طرف دل مائل ہو جائے، اسی چیز کا نام محبت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، محبت کے اسباب میں سے کئی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ابھی آپ نے سنا کمال۔ کسی کے اندر کوئی خاص کمال ہو، ایک انسان راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، کسی عالم کی قرات سنتا ہے، قرات میں کمال ہے، حسن ہے، فوری طرف انسان ٹھہر کر کے اس کو سننے لگتا ہے۔ انسان ایک تو کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی بنا پر۔ بڑی تین چیزیں بڑی اہم ہیں محبت کا معنی سمجھ لینے کے بعد۔ ہم کسی سے محبت کریں یا اللہ اس کے رسول سے محبت کریں تو کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو حسن و جمال ہوتا ہے خوبصورتی کے اسباب میں سے، دوسرے اس کے اندر کوئی کمال ہو، کارا حبشی ہوگا، بد شکل ہوگا، لیکن ذرا کوئی پہلوان ہو، دو چار سامنے والوں کو پٹک دے تو ہزار بدصورتی کے بجائے اس کے اندر جو شجاعت کا، قوت و طاقت کا کمال ہے، محبت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، احسان، کمال، احسان۔ اگر انسان جمال، بہت سارے احسان، کمال، احسان، کمال، اور اسی طرح سے انسان کے اندر جمال ہو، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ نبی سے محبت کیوں ہمارے لیے ضروری ہوئی؟ نبی نے ہمیں کوئی مال تو نہیں دیا، نہ دولت دیا۔ اگر دیکھا جائے تو محبت کے جتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں وہ سارے اسباب اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھ دیے تھے۔ نمبر ایک، آئے جمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے اندر جمال، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس حدیث کو سن لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 14ویں رات کا چاند ہے، نبی ساتھ میں لیتے ہوئے ہیں۔ اب اس کے آگے سب کو حدیث یاد ہوگی۔ بار بار چاند کو دیکھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتی ہوں،
اور یہ کوشش کرتی ہوں کہ فیصلہ کروں کہ اس میں زیادہ جمال کس کے اندر ہے. آخر میں نگاہ جھک گئی اور کہتے ہیں کہ نبی کا چہرہ ہی زیادہ جمال والا نظر آیا. کس بنا پر؟ چاند کے اندر تو داغ دھبے نظر آئے، لیکن ہمارے نبی کے چہرے مبارک کوئی دھبا ہی نہیں تھا. تو دوستو ایک مثال دی میں نے آپ کے جمال کی. کیا پوچھنا؟ آپ کے کمال کو ذرا دیکھیں. اس میدان میں آپ دیکھیں گے کمال. اگر میدان جہاد میں کمال دیکھیں تو غزوہ حنین کا دیکھ لیں. 200 کفار آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں لگام ہے اور دوسرے سے تلوار چلا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ آپ کی سواری کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ للکار رہے ہیں دشمنوں کو. انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے کافرو، تو ہمارے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میں دینی اعتبار سے تو اللہ کا نبی ہوں اور حسب نسب کے اعتبار سے بڑے باپ کا بیٹا عبد المطلب ہوں. یہ وہ مقام تھا یہاں نبی علیہ السلام نے دشمنوں پر اپنی نبوت اور رسالت اور اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتے ہوئے اعلان کیا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آئیں اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی شیخ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا. آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے احسانات، جو احسان کی بنا پر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس کی محبت فطری طور پر آ جاتی ہے. ہمارے نبی نے کتنا احسان کیا. سب سے بڑے سخاوت کا معاملہ لیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہتے ہیں کان رسول سلم، نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اجود الناس آپ تھے. آپ سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والا نہیں تھا. پھر آگے کہتے ہیں خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا رہتی ہی نہیں تھی. آخر میں ایک مثال دیا، کہا لوگوں نبی کے اندر سخاوت کا کتنا جذبہ تھا، اپنے سخاوت کے ذریعے انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچایا کرتے تھے. ہم کہاں تک تم کو بیان کریں، بس ایک بات بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہو، ساری دنیا گرمی سے بے قرار بے چین ہو، اگر ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ چلا دے تو اس ٹھنڈی ہوا سے جتنوں کو فائدہ ہوتا ہے، جتنا لوگ مستفید ہوتے ہیں، کہتے اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام کی سخاوت سے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کرتا تھا. میرے بھائیو دوستو، جب آپ نے دیکھا کہ چاہے احسان اسباب میں سے ہیں، جس سبب کو آپ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس میں سب سے زیادہ پائیں گے. یہی کیا کم ہے کہ آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. جب سب سے اللہ کے بعد سب سے بڑے احسان کائنات پر اللہ کے رسول کے ہوں، جمال سب سے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر آپ کے اندر پائے جائیں. جب ساری چیزیں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کے اندر پائی گئی تو سب سے زیادہ محبت کا بھی وہی مستحق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی محبت کا اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ان کی محبت کائنات کی سارے چیزوں کی محبت پر غالب کرنا ضروری ہے. دوستوں اب آئی بات دوستوں تقاضے کی. محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کے تقاضے میں آپ اگر غور فکر کریں تو بہت سارے تقاضے ہیں جو ایک مجلس میں دوستوں بیان نہیں کی جا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
تقاضے میں محبت کا صحیح معنی اگر آپ کے سامنے آئے، جس کو شروع بیان کرنا بتایا تھا کہ کسی کے کمال، جمال، احسانات کو دیکھ کر کے اس کی طرف دل کا مائل ہو جانا. تو اب آئے محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سمجھیں اس کو. اس کے بعد تقاضا آسانی سمجھ میں آئے گا. نمبر 1 محبت. آپ محبت کریں، فطری چیز ہے. کمال دیکھا، جمال دیکھا، حسن دیکھا، احسان دیکھا، محبت آپ نے دیکھا. یقینی طور پر بہت بڑی چیز ہے دوستو. محبت جو ہے ایک عام محبت، یہ ہر انسان ایسی محبت کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، اس کی محبت فطری طور پر اس کے اندر آ ہی جاتی ہے. ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ محبت کافی نہیں ہے. ایک نارمل محبت. دوسری محبت ایسی محبت کہ آپ رسول سے بھی کریں، اللہ سے بھی کریں، اور اتنی ہی محبت مخلوقات سے بھی کریں. مخلوقات میں اپنے ماں باپ سے، اپنے امام، اپنے مجتہد سے، اپنے پیر اور اپنے مرشد سے، اپنے بڑوں سے اگر محبت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے بھی، رسول سے بھی، اور ساتھ ساتھ ان سے بھی اگر یہ محبت برابر ہے دونوں، تو یہ بھی انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتی. اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، سب کو مانے گا، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں بن سکتا. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت کرتے ویسے ہی محبت اپنے ان بزرگوں سے بھی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. محبت ہے. ایسی محبت اگر مخلوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کی محبت برابر رہی تو دوستو یہ انسان کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے گی. قرآن پاک موجود ہے، اذ نسویکم برب العالمین. ہم اس لیے جہنم میں گئے کہ تم لوگوں کو اپنے معبودوں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین. ہمارا سب سے بڑا جرم جو ہمیں جہنم میں پہنچا وہ یہ تھا کہ ہم تم کو اپنے خالق، مالک، اپنے رب کے برابر بنا دیا کرتے تھے. رب العالمین نے فرمایا یہ محبت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ شرکیہ محبت ہوتی ہے. انسان اس سے ایمان میں نہیں داخل ہو سکتا. لیکن ایمان والا کب؟ ایمانی محبت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ان کی محبت، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوتی ہے. اے دوستو 3 قسم کی محبت برابر، ایک عام محبت. نمبر 2 محبت ہے تسویہ برابر. یہ بھی کافی نہیں نجات کے لیے. محبت کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ کی محبت کائنات کے سارے لوگوں کی محبت پر غالب ہو. اگر اللہ نبی سے بھی محبت اور غیروں سے بھی محبت لیکن برابر ہے تو یہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا اور ایمان کے محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہے. تو دوستو ان تینوں اقسام کے بعد اب آئیے، کہا جاتا ہے کہ نبی کی محبت غیروں کی محبت پر جو غالب ہے تو اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تو آپ نے سمجھا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. نمبر 2
मोहब्बत तीन किस्म की, वो भी ये और समझ ले। दूसरी किस्म हुब्बुल्लाह व रसूलिही, समझो पहले तकादा, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, हुब्बु मन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, हुब्बु मा युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। ये तीन चीजें समझो तकादा मोहब्बत का। नंबर एक हुब्बुल्लाह व रसूलुहु, हुब्बु मा युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह तीन चीजें, तीन मोहब्बतें इकट्ठा होगी तब मोहब्बत रसूल का तकादा पूरा होगा और हम मोमिन बनेंगे। नंबर एक, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो। कैसी मोहब्बत? जो कायनात की सारी चीजों की मोहब्बत पर गालिब हो। नंबर दो, यहां तक तो आ जाती है सब, और ये भी चूम लिया जाता है मोहब्बत में, कोई बात नहीं, यहां तक तो मोहब्बत है। इसके बाद मोहब्बत युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, मोहब्बत का तकादा ये है कि अल्लाह उसके रसूल को जो चीजें पसंद है वो भी आपको पसंद हो। अब यहां इम्तिहान है दोस्तों, हर अपने गरीबा में देखे। युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नजात के लिए काफी नहीं है, मोहब्बत भी हो अल्लाह उसके रसूल की, और साथ में क्या हो, हुब्बु मा युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल को जो चीजें महबूब हैं वो भी कायनात की सारी चीजों से महबूब हो। यहां आकर के अब देखा पड़ेगा अल्लाह को क्या महबूब है, रसूल को क्या है। गुस्सा लगेगा आप लोगों को, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरा बताएं, इतने उलमा मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल को दाढ़ी पसंद थी कि नहीं पसंद थी? बोलो भाई, पसंद थी? और हम कहाँ छील के डालते हैं गटर के अंदर। कौन सी मोहब्बत का तकादा पूरा किया? सिर्फ ईद मिला करके, हलवे खा करके, हाँ, अंगूठा चूमने से मोहब्बत पूरी हो गई? साल में एक मरतबा मोहब्बत का तकादा, जुलूस निकालना, और जुमे हफ्ते में 2 दिन दाढ़ियां छील करके गटर में डालना, कौन सी मोहब्बत है? हुब्बु मा युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु कैसे होती बताते हैं आप। एक दूसरी मिसाल, इमाम तिर्मिज़ी शमाइल में और तफसीलन इमाम इब्न सअद रहमतुल्लाह अलैह के तबकात के अंदर, दोस्तों बड़ी अहम मिसाल है, इसको याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुना होगा आप लोगों ने, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब कुफार मक्का ने रोक लिया, बड़ा तवील वाक़या है, पूरा हम नहीं बयान कर सकते, पढ़ा होगा आप लोगों ने। उस मौके पर पहले तो अल्लाह रसूल ने सोचा कि अबू बकर को भेजें, उमर को भेजें, लेकिन आखिर मशवरा हो उस्मान को भेजें। उस्मान बिन अफ़्फ़ान गए, पूरा खानदान था, अभी खानदान के लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की इज़ार जो थी वो टखने के ऊपर थी, टखने के ऊपर थी। खानदान के लोगों ने कहा, ओहो, इस तो हमारी बड़ी नाक कटा दिया तुमने, क्यों? ये कोई गरीब तुमको अल्लाह ने बनाया है, माल दौलत है, जैसे जाहिल। कहां से आवाज आ रही? यहां से आवाज आ रही जाने की? हुआ क्या? क्या माल दौलत कम हो गए है तुम्हारा, गरीब हो गए? नहीं नहीं, सब कुछ है। तो कहा कि नहीं, हमारी नाक कट जाएगी, ये बदल लो, जरा छोटा वाला पहन लो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, हमारे जितने कपड़े सब ऐसे हैं, मैं एक ही कपड़ा पहन के आया हूं। और ऐसे ही सामने उधर हुआ बड़े तेज से। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो कि जब तक यहां हो उतने दिन के लिए हम अपनी इजार दे देते हैं, पहन लो, जो टखने के ऊपर है, यहाँ का जो फैशन है आज का, हमारे यहाँ का, ये पहन लो। और यहां से जाना तो मोहम्मद के सामने जो पहनते वो पहन लेगा अपना वाला। इतनी सी बात थी दोस्तों, लेकिन मोहब्बत का तकाजा। कहा कि बहुत अच्छा है, ये राय तुम्हारी नहीं, बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, तुम अपना दीन धर्म ना छोड़ो, लेकिन जैसा देश
वैसा भेष कर लो। हमारे यहाँ हो तो हमारे यहाँ के फैशन को अपनाओ, छोड़ो नबी की सुन्नत को। वहां जाना तो मोहब्बत जैसे बन जाना। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने क्या कहा? उस वक्त हुब्ब रसूल का हवाला दिया, कहा ऐ खानदान के लोगों सुन लो, ये जो मैंने पिडली इजार पहनी है, हमने क्यों पहनी है? हाँ कदा राय तो इदार हिब्बी रसूल सल्लम, मोहम्मद जिससे मैंने मोहब्बत किया है, हमारे महबूब मोहब्बत की इदार ऐसे भी होती है। बताओ, अब ये ऐसा जवाब था। इस जवाब को सुन लेने के बाद कुफार के पास कोई जवाब न था। क्या आज इस मोहब्बत के तकाजे को उम्मत पूरा कर रही है? हाँ कदार आई तो हमने अपने मोहब्बत करनी, जिसे हमने मोहब्बत की है, जिस रसूल से, जिस मोहम्मद से, उस मोहम्मद से सल्लम की इदार को मैंने ऐसे ही पर देखा है। तासिल इलाहा व अंत तज़हर हुब्बहु व हादा मुहारुन फिल क़ियास बदीउ। शायर कहता है, कहते हो हमें मोहब्बत है। मोहब्बत तो ये है कि महबूब की हर अदा आपको अच्छी लग जाए। कैसे किया मोहब्बत? आखिर सहाबा किराम इतने ऊंचे मकाम तक क्यों पहुंच गए? जहां गए वहां दीन फैल गया, वहां अखलाक फैल गया। जहां जहां गए अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई। उस सुन्नत की बरकत थी, नबी की मोहब्बत की बरकत थी। आखिर जरा सोचो, एक सहाबी आए, गर्मी का मौसम था, नबी सल्लम के ये बटन खुला हुआ था गर्मी की वजह से। आए, कलमा पढ़े, ईमान लाए, बहुत देर तक बैठे रहे, दीन सीखे चले गए। तो कहते हैं जिंदगी भर उन्होंने बटन बंद ही नहीं किया, सर्दी हो या गर्मी, कभी उन्होंने बटन बंद न किया। क्यों? क्या कहते? मेरे इन आंखों ने जब नबी को देखा तो मेरे महबूब के बटन खुले हुए थे। क्या आज हम भी करेंगे? दोस्तों, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत होनी चाहिए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसी मोहब्बत के तकाजे को बरकरार रखा। क्यों? ईमान के लिए। जब नबी को मान लिया, रसूल को मान लिया, मोहब्बत को ईमान जुज़ करार समझ लिया, तो सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है, बल्कि जो चीजें नबी को महबूब थी हमें भी वो अच्छी लगने लगे। और ये भी याद रखना, बड़ी अजीब से बात है, जिस चीज को अल्लाह ने महबूब की समझा है और जिसको जो नबी को पसंद थी, जो नबी को महबूब थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मोहब्बत के तकाजे को पूरा ना करें। जो अल्लाह को पसंद वो आपको ना पसंद हो, जो रसूल को पसंद वो आपको ना पसंद हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत ही बर्बाद हो जाए। क्यों? उठाओ सूरत मोहम्मद 26वां पारा, मुताला करना, आयत नंबर 7 और 8 और 27 और 28 दोनों का खुलासा ये है। आए, फरिश्ते पिटाई शुरू किए। जब फरिश्तों को देखा तो जान डर से भागने लगी। फरिश्ते यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते खून से मारते हैं, उसके सर पर, पीठ पर, चेहरे पर मार मार कर रूह निकालते हैं। मिलते जुलते मफहूम है। क्यों? किस बना पर? ज़ालिका बिअन्नहुम करहू मा अनज़लल्लाह, अल्लाह ने जो शरीयत नादिल की थी उनको नापसंद थी, और जो अल्लाह को नापसंद थी, पसंद जो अल्लाह और रसूल को पसंद थी। ज़ालिका बिअन्नहुम करहू मा अनज़लल्लाह, अल्लाह ने जो नादिल किया उसको नापसंद करते थे, और जो अल्लाह को पसंद, अल्लाह को जो पसंद उसको नापसंद करते थे। जो अल्लाह को नापसंद है उनको पसंद अच्छी लगती थी। कहीं इस आयत के मिसदाक न हो जाएं। मोहब्बत के तकाजे को पूरा करो। बहरहाल तीसरी चीज, तीसरी शर्त, वहुब्ब मन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। पहली चीज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, कायनात की सारी चीजों की मोहब्बत पर गालिब हो। नंबर 2, अल्लाह उसके रसूल की जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं वो चीजें मुझे भी अच्छी लगे, हमें भी पसंद लगे, हमें वो भी महबूब, आपकी साथ भी महबूब हो और आपकी पसंद भी हमें महबूब होनी चाहिए। और नंबर 3,
وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی محبت ہو جن سے اللہ اس کے رسول محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے ہمیں۔ اب دیکھنا پڑے گا آج کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو جن سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے آؤ صحابہ کرام کو ذرا دیکھو۔ صحابہ کرام آج عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور میں تو کہتا ہوں آج دنیا کے اندر جو مسلم ملکوں میں فساد ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، حب من یحبہ اللہ ورسولہ کو ترک کر دیا ہے لوگوں نے۔ ان سے محبت ہو جن لوگوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ رسول نے کس سے محبت کیا؟ ابو بکر، بولو بھائی کس سے محبت کیا؟ اور صحابہ میں کس سے؟ اب ابو بکر کو کوئی گالی دے تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ غلط ہی ہے، اتنا ہی چھوٹا جملہ، ذرا سوچو۔ نبی کہا جائے وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان تمام لوگوں سے محبت کی جائے جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے، امام ابن سعد نقل کرتے ہیں، محبت کا ایک نرالا انداز عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو وظیفہ مقرر کیا۔ سب لوگ آئے، ایک ایک ہزار دیتے گئے، ایک ایک ہزار دیتے گئے۔ آخر میں ان کے بیٹے عبداللہ آئے، عبداللہ کو بھی 1000 دیا وظیفہ مقرر سالانہ۔ لیکن جب اسامہ آئے تو عمر بن الخطاب نے ان کو 1500 وظیفہ دیا۔ کتنا؟ کیوں بھائی؟ سب لوگ باہر کھڑے تھے، پوچھتے تھے بھائی تم کو کتنا دیا؟ 1000 دیا۔ عبداللہ بن عمر بھی 1000 لے کے گئے، جو بھی نکلتا بعد میں کتنا عمر دے دیا؟ 1000 دیا۔ جب حضرت اسامہ جن کو حب رسول کہا جاتا تھا وہ آئے تو ان سے پوچھا گیا، کہا 1.5 دیا ہم کو۔ اب سارے لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ ہم کو 1000 اور اسامہ کو 1500، یہ کیسے؟ ایسا ایک کون سا دستور ہے؟ کیسے کیا انہوں نے؟ اپنے سے کچھ نہیں کہے، سوچا کہ بیٹے سے کہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ گئے، عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم کو کتنا دیا تمہارے والد نے؟ کہا ہم کو 1000 دیا۔ کہا اسامہ کتنا دیا؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا اسامہ کا تم کو 1500 دیا۔ دنیا میں تمہارا ایسا باپ ہے کہ غیروں کو زیادہ دیتا ہے، تمہیں کم دیتا ہے، اور دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، تھوڑا ان کو برا لگا کہ میرے اوپر اسامہ کو ترجیح دے دی۔ سیدھے گئے اندر جانے کے بعد کہتے والد صاحب سب کو کتنا دیا؟ کہا 1000۔ ہم کو کتنا دیا؟ 1000۔ اسامہ کتنا دیا؟ کہا 1500۔ کہا باہر معلوم ہے کہ دنیا کا کیا کر رہی باہر؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے تو 1000 بیٹے کو دیا، دوسرے کے بیٹے کو 1500۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ کہا بیٹے عبداللہ تم میرے کلیجے ہو، آنکھوں کے نور ہو، دل کو سکون ہو، تم سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بیٹے دینے کی باری آئی تو تم سے تیرا باپ عمر محبت کرتا تھا، اسامہ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی محبت پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیا۔ 1-2 نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اپنے باپ ابو قحافہ کو بیٹھا کر کے لائے، ایمان لائے، بڑی خوشی ہوگی، تو صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ میری تو خوشی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے ہوتے، یا آپ کے باپ زندہ ہوتے عبداللہ وہ ایمان لائے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ نبی کی خوشی کیوں؟ میرا باپ مسلمان ہوا تو مجھے خوشی، اگر نبی کا چچا
اس وقت یا آج عباس بن عبد المطلب نبی کا چچا ایمان لایا ہوتا تو نبی کا دل خوش ہو جاتا. میں اپنے دل کے خوشی پر نبی کی خوشی کو ترجیح دیتا. دوستو ایمان محبت کا تقاضا. اسی لیے نبی ایمان کے اہل حق نے جب سے حب من یحبہ اللہ ورسولہ، ان کی بھی محبت ضروری ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جس سے محبت کیا ان سے بھی محبت کی جائے. جب سے طریقہ چھوڑا، ابو بکر نے محبت کیا یہی، عمر نے محبت کیا، صحابہ نے، سارے لوگوں نے یہی دستور رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف محبت تک نہیں، جو چیزیں محبوب ہیں نہ اللہ اس کے رسول کو، اس کو بھی دینا چاہیے. معلوم ہے فارس نہیں، جب مسند احمد بن حنبل وغیرہ ابن ساکر کی روایت، یہ سنت کی محبت، نبی کی سنت یہ محبوب تھی. جب تک سنت سے محبت نہ ہو نبی کی محبت پوری نہیں ہو سکتی. اور کیسے اس کی عظمت تھی اور کہتے سنت سے محبت تھی، تعجب کریں گے واللہ. جب علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ متوفا 1138 میں مدینہ طیبہ کے اندر انتقال ہوا، اور ہجرت کر کے جب یہ مدینہ سندھ سے مدینہ گئے اور یہ سنت پر مکالتے زور سے آمین بول دیتے تھے، رفع الیدین کر لیتے تھے اور اس طرح سے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے، تو اللہ اس وقت وہاں کے لوگوں نے شکایت کر کے ان کو جیل میں ڈالا، کال کوٹھری میں ڈالا، ایسی جگہ ڈالا جہاں سے کروٹ نہ بدل سکیں. جب نکالے گئے تو کہا سنت ہی تو چھوڑ دو، اس کے لیے کیوں اتنی مصیبت اٹھاتے ہو. علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لوگوں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، نبی کی سنت سے محبت کرنے میں جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اس میں ہم کو مزہ آتا ہے. تو دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت کیا امیر معاویہ سے اللہ رسول نے محبت نہیں کی تھی؟ پوچھے علماء کرام سے، معاویہ سے محبت نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا نہیں بنا تھا؟ تو ضرورت ہے دوستو نبی کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. تو حب من یحبہ اللہ ورسولہ وحب ما یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول جن سے محبت کیے ان سے بھی محبت کی جائے، اور جو چیزوں سے اللہ اس کے رسول کو محبت تھی اس سے ان چیزوں سے بھی محبت کی جائے. تب کہیں محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اور ان تقاضوں میں میرے بھائیوں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، بات رہ جائے گی صحابہ کی محبت. اللہ لا تتخذوهم غرضا، اصحابی لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان پر انگلی نہیں اٹھانا، ان پر طرح طرح کے اعتراضات نہیں کرنا. خبردار، حدیث فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. ہمارے صحابیوں سے جس نے محبت کیا تو میری محبت کی وجہ سے کیا. کیا مطلب؟ پہلے میرے دل میں وہ میری محبت کے دل میں ہوگی تو میرے صحابیوں سے محبت کیا ہے. اور فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا فببغضی ابغضهم، تو اس کا مطلب ہے میری نفرت، میری عداوت اپنے دل میں پہلے رکھتا تھا، اسی لیے ہمارے صحابہ سے اسے نفرت کیا ہے. اللہ اصحابی سر 1,00,000 کہا جاتا ہے، 1,40,000 صحابہ اس وقت تھے جب حجۃ الوداع میں تھے. میرے بھائیوں، ہر صحابی سے محبت کرنا. نبی کے شاگرد ہیں، نبی نے ان کی تربیت کی ہے، نبی سے انہیں تعلیم سیکھا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا، امت پر اللہ کے بعد، نبی کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان جو ہوگا کس کا ہے؟ صحابہ کے. کیوں؟ اللہ کیسے کیا؟ آج ہم کہاں سے بیان کر سکتے ہیں؟
آپ کو کیسے سنت بتا سکتے ہیں؟ ان صحابہ کی برکت ہے. صحابہ نے اس کے لیے کیا کیا کہ اللہ اکبر. ابن سعد کی روایت، ایک دن نبی علیہ السلام رات کو دیر تک بیٹھے رہے. نکلے تو دیکھا جا رہے ہیں تو ایک رونے کی آواز آ رہی. صدیق اکبر کہتے ہیں رک گئے. دیکھا تو عبداللہ بن مسعود ہیں. کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود قرآن یاد کر رہے تھے، حدیثیں یاد کر رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں، صحابہ سے محبت، میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان امت پر جو ہے وہ صحابہ کا ہے. کیوں؟ اگر یہ دن رات ایک کر کے معلوم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آج حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہیں، حدیثیں جو نوٹ کی جا رہی ہیں، آج کتابوں میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ عام صحابہ تو تھے ہی، ایک نوجوان صحابی کی برکت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ایسے چند ساتھی کھیلتے تھے، روزانہ 10 دوسرا کھیلنے کا. ایک دن ہمارے ذہن بات آئی اگر ہم لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو سارے بوڑھے صحابہ کرام مر جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی ان کے ساتھ قبر میں چلی جائے. اس لیے کل سے کھیلنا بند. کل سے ہمیں سے کوئی نہیں کھیلے گا. ہم سب لوگ طے کرتے ہیں کہ جہاں بھی صحابی رسول ملے گا جا کر کے اسے حدیث سنیں گے اور محفوظ رکھیں گے اور امت کو آگے پہنچائیں گے. ایک نوجوان صحابی کی فکر تھی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گئے ساتھیوں کے ساتھ ملے، فلاں جگہ ایک صحابی رہتے ہیں، وہاں گئے ان سے حدیثیں لی، نوٹ کیا. 2-7 دن تک تو ساتھیوں ساتھ دیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے علاقے میں جاتے کہ پتا چلا فلاں صحابی ہے اس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، وہاں جاتے تو صحابی سو چکی رہتے، لو چلتی رہتی، گرم ہوا، دھول مٹی، یہ پریشانی تھی. لیکن کہتے ہیں میں اسی جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا اس کی دہلیز پر سر رکھ کے سو جاتا، اور گرد غبار دھول مٹی سب ہمارے کان میں، چہرے پر. صرف اس لالچ میں کہیں ایسا نہ ہو ہم چلے جائیں تو صحابی نکل جائیں اور ان سے حدیث نہ نبی کی سیکھ سکیں. کہتے ہیں لیٹ جاتے، اور وہ صحابی جب اٹھتے ہم کو اپنی دہلیز پر دھوپ اور مٹی میں دیکھتے تو ان کی آہ نکل جاتی. کہتے کیوں تم آئے؟ کہتے نبی کی حدیثیں جو آپ کے پاس ہم کو یاد کرا دیں. تو اس لیے صحابہ کا بڑا احسان ہے. حدیثیں انہوں نے اکٹھا کی، قرآن کو انہوں نے محفوظ کیا، قرآن کے معنی اور مفہوم بتائے. اور غالباً یقین چیز ہے کہ صحابہ کی یہ قربانیاں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین اس طریقے سے سیکھا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سنت رسول کے ساتھ صحابہ کی اتباع کو شرط قرار دے دیا. کیا فرمایا؟ جواب نے بیان فرمایا اتنے لوگ جہنم، اتنے فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ. تو صحابہ نے پوچھے کون ہے؟ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کتاب اللہ سنت رسول، نہیں، ما انا علیہ و اصحابی. لوگوں وہی فرقہ جنت میں جائے گا جس پر ہم ہیں اور میرے. کیا خیال ہے؟ جن کا یہ مقام ہو، جن کا یہ مرتبہ ہو، ان سے بھی محبت ہمارے لیے ضروری ہے. صحابہ کے بعد تابعین، قیامت تک جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہوں، دیندار ہوں، صالحین ہوں، ہر ایک سے محبت کرنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، محبت الہی کا تقاضا ہے. اسی لیے دوستو مومن کے محبت، ہمیں ایک حدیث یاد آئی، اسی کو بتا کے ہم بات ختم کریں گے. ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میں کون ایسا ہے، الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، میں تم کو بتاؤں کہ جنت میں مرد لوگ کون سے مرد لوگ جائیں گے. اللہ اکبر. الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، تم میں کون سے لوگ جنت میں جائیں گے، مردوں میں سے بتاؤ. لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والرجل یزور اخاہ وهو فی ناحیۃ المشرق فی الجنہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا 5 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، 5 قسم کے مرد ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. نمبر 1 النبی فی الجنہ، نمبر 2 الصدیق فی الجنہ،
नंबर 3 शहीद फिल जन्ना, नबी जाएंगे, सिद्दीक जाएंगे, शहीद जाएंगे, वल मौलूद फिल जन्ना, और मुसलमान बच्चे जो इंतकाल कर जाते वो भी जन्नत में जाएंगे। 5 हो गए। 4 नंबर 5 आपने फरमाया वर्रजुल यज़ूरु अखाहु वहुव फी नाहियतिल मिस्र फिल जन्ना, वो मुसलमान जो शहर के इस किनारे रहता है, उसका कोई मुसलमान भाई दूसरे किनारे रहता है, लेकिन मोहब्बत अल्लाह के लिए उससे करता है, मोहब्बत अल्लाह के लिए उससे करता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में दाखिल, क्यों? यहां से निकल करके शहर के किनारे से निकल करके उस किनारे तक, इसलिए मोमिन से मोहब्बत करने मुलाकात के लिए गया। अल्लाह उसकी उसमें रज़ा है, उसकी मोहब्बत में, उसकी मुलाकात में, उसकी ज़ियारत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसलिए दोस्तों आपस में उल्फत मोहब्बत का रखना और मुसलमानों से मोहब्बत करना, एक दूसरे से का एहतराम करना, ये भी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकादे में से है। बहरहाल आखिर खुलासा ये कहते हैं मोहब्बत ये है। अब मोहब्बत की अलामत बता दे, बस बात खत्म। मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो गया। हाँ, मोहब्बत अलामत क्या होगी बेटे, कोई बता सकता है? या मोहब्बत की किस्में देख ली, सुन लिया, मोहब्बत का माना देख सुन लिया, मोहब्बत पता कैसे चली कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत की अलामत क्या है? कहा जाता है पहचानना हो, बहुत सारे शुराए हदीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबसे पहला तकादा या पहली अलामत यह है कि इंसान नबी की इताअत व फरमा बरदारी करता है। और यही कुरान ने बयान किया सूरह आल इमरान के कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर थे। हुदैबिया के मौके पर तो कुछ लोग ईमान तो लाए थे, लेकिन अभी ऐसे कुछ मामूली किस्म के थे। अब्दुल्लाह बिन वहाब अपनी जामे में रवायत करते हैं और बड़ी अहम हदीस को सुने ताकि मोहब्बत की अलामत पता चले कि हम कौन मोहब्बत कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए देखने के लिए कि कलमा पढ़े थे लेकिन अभी दीन सीख नहीं पाए, क्यों? अल्लाह से मुलाकात ही नहीं हुई थी, सीधे साधे थे। जब वो लोग आए वफ्द वाले हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी कुराद रदी अल्लाह तआला रावी हैं, कहते हैं जब आए लोग तो नबी अलैहि सल्लम वजू कर रहे थे। वो बेचारे जो आए हुए थे अल्लाह के रसूल के वजू का एक कतरा पानी जमीन पर नहीं टपकने देते। थूकते हैं आप, जब भी नहीं करता, सब अपने हाथों में लेकर उसको मसलते हैं बेचारे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल देख रहे हैं। जब देखा कि आपके वजू का पानी जमीन पर नहीं टपकने देते, किसी न किसी के हाथ में गिरता है, आप थूकते हैं तो कोई ना कोई अपने हाथ में ले लेता है और उसको मलने लगता है। तो आखिर पूछा मा हमलकुम अला हादा, अल्लाह के बंदो ये अमल आज तक अबू बकर ने हमारे साथ नहीं किया, उमर ने कभी नहीं किया, अली इतने करीब रहे, एक अमल तो अब अली ने भी कभी नहीं किया। आज तक इसने सहाबा किसी ने अमल नहीं किया जो तुम कर रहे हो। मां हमारा तुम्हारा आधा जो तुमने ऐसे किया। तो सीधे साधे का हुब्ब लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपको देख लेने के बाद दिल में इतनी मोहब्बत आ गई कि बेकार इस तरह से मोहब्बत आ गई कि अब मोहब्बत हमें आमादा करती है कि आपका थूक जमीन पर न गिरे, हमारे हाथों में गिरे, आपके वजू का पानी कतरा कमकता हो जमीन पर न गिरे, हाथ पकड़े। हुब्बुल्लका या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी मोहब्बत में मजबूर किया है। कितनी प्यारी बात थी। आज तो माशाअल्लाह 35 मीटर का केक काटा जाता है और मोहब्बत रसूल पर, यहां अल्लाह रसूल ने फौरन पकड़ा। अरे काफिर गांव वालों, तुमने वो मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया, हमारी मोहब्बत का, जो आज तक अबू बकर ने नहीं किया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज तुम आए और इतनी बड़ी मोहब्बत का इजहार करने लगे। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया, देखो मन सररहु अन युहिब्बहु अल्लाह व रसूलुहु, कान खोल करके सुनना, मन सररहु अन युहिब्बहु अल्लाह व रसूलुहु,
اگر تم چاہتے ہو، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے جو محبت اللہ کو مقبول ہو، نبی کو محبوب ہو، ایسی محبت جو اللہ اس کے رسول کو اچھی لگے، اور اس محبت کی برکت سے تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو، تو 3 عمل کرو گے، 3 باتیں کرو گے، تب تمہاری محبت اللہ قبول کرے گا۔ یہ دھوپ مل لینے سے اور پانی زمین پر نہیں گرنے دینا، اس سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ نمبر 1، مہمان کی عزت نوازی کرے۔ نمبر 2، ہمیشہ بات کرے تو سچی کرے، امانت داری کرے، امانت داری کا ثبوت دے، اور ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ کرے، امانت دار ہو، سچائی ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا اس بات کی طرف تھا، اگر ہم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تھوک مل لینے سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ کب ہوگی؟ جب تم ہماری لائی ہوئی شریعت کی پابندی کرو گے، اتباع رسول۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، محبت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ، اگر نبی کی اتباع کرو گے تب اللہ تعالیٰ تم سے تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جب اللہ محبوب بنا لے گا تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، جنت بھی دے گا، نیکیاں بھی قبول ہوگی، ساری دنیا کی طرف تمہارے اوپر کھول دی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی سے سچی محبت، اتباع۔ یہاں ایک بات اور بتا دیں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آج ہمارے کچھ مسٹر لوگ پیدا ہوئے، بڑے روشن خیال، ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرو، نہیں اللہ رسول نے کیا ہے لیکن کہا تو نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب سی فطرت ہے، پتہ نہیں ان کا استاد کیسا تھا، مدرسہ کیسا تھا، یا ان کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اسی پر بات مانی جائے، اور جو کیا ہے نہیں۔ اللہ کے بندو، اسی لیے سورہ آل عمران کی دونوں آیتیں یاد رکھتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ یغفر لَکُم ذُنُوبَکُم، آگے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، آگے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ کافرین۔ ہمارے ہاں علماء عام طور پر ایک ہی آیت پر رک جاتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ دیکھو یہ 2 آیتیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں ہیں، نبی کی اتباع کرو اور نبی کی اطاعت بھی کرو۔ اتباع اور یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں، اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت، دونوں پر ایمان مکمل، محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے، اور اگر چھوڑ دیا جائے، نبی کی محبت نہ ہو اور نبی کی اطاعت نہ ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر نبی کی اطاعت سے، نبی کی اتباع سے روگردانی کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ کافرین۔ تو دوستو یہ چیز یاد رکھو۔ اب تھوڑا سا اتباع اور اطاعت کس کو کہتے ہیں، یہ کان کھول کر کے سنو، یاد رکھو۔ اور ایسے سرسرے جب کہیں، ہمیں یاد ہے ہم نے ایک جگہ درس دیا ابو ظبی میں، آج سے تقریباً 20 سال قبل، میں نے کہا شراب حرام ہے۔ میں نے کہا شراب، جبکہ دنیا کا ہر مسلمان سمجھتا ہے، ہندو بھی سمجھتا ہے حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہندو دنیا میں حلال نہیں سمجھتا، وہ بھی حرام سمجھتا ہے، غلط ہی سمجھتا ہے۔ شراب ایک ایسی منحوس چیز، سب اس کو غلط ہی سمجھ، پینے والے بھی غلط سمجھ، اسے چھپ کے پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں نے کہا محرمات بیان کیا، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، بڑے غصے میں آئے، اور پورے اس ہندوستان میں اسلام لانے کے بعد ہم اسلام لائیں گے، ہندوستان کے خلافت قائم کریں گے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنی بات واپس لی، کیوں؟ شراب کو غلط کہیں، حرام نہیں کہہ سکتے، کہیں غلط ہے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے حرام نہیں قرار دیا ہے۔
میں نے ان کو حدیث پڑھ کے انَّاللَّهَ حَرَّمَ کا لفظ آیا ہے، الوانی صاحب نے صحیحہ کے اندر حدیث نقل کی ہے۔ تو بات یہاں سے بگڑتی ہے کہ لوگ صرف اتباع سمجھتے ہیں، اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اتباع پہلے تو سمجھے، اتباع بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے، اور دونوں کو اللہ نے سورہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول جگہ میں جگہ ہے، اور یہاں سورہ آل عمران میں اللہ نے دونوں اکٹھا کر دیا ہے۔ پہلی آیت میں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اور دوسری آیت میں قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْکافِرِینَ، واضح کر دیا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یاد رکھنا، پیارے نبی نے دین سکھلایا دو طریقے سے۔ کہاں بھائی بات بول سکتے ہیں نا؟ ہاں، نبی نے دین سکھایا دو طریقے سے، تعلیم دی دو طریقے سے۔ نمبر ایک اپنے قول سے، دوسرے اپنے فعل سے، قول سے اور عمل فعل سے، دونوں سے اپنے تعلیم دی، اور دونوں کی اتباع ضروری ہے۔ محدثین نے جب حدیثیں جمع کی تو دونوں جمع کیا، قولی بھی جمع کیا اور فعلی بھی جمع کیا، تو دونوں حجت ہے۔ اگر کوئی قرینہ نہیں ہوگا تو واجب الاتباع ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اتباع دوستوں کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں قولی حدیثوں پر عمل کرنا۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قول پر عمل کرنا، اور اتباع کہتے ہیں قول پر عمل کرنا، اور اطاعت کہتے ہیں عمل کی اتباع کرنا، عمل پر چلنا، قولی ہو یا فعلی، دونوں ہم محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل کریں، قول پر بھی اور عمل پر۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ہر نبی دنیا میں آئے، نبی جب دنیا سے چلے گئے تو کچھ دن تک تو ان کی امت ٹھیک راستے پر رہی، پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اللہ اکبر۔ اس پوری حدیث کو دیکھیں گے تو یہاں اللہ کے رسول نے دونوں کو تذکرہ کر دیا ہے۔ شرح حدیث ہے اتباع اور اطاعت، اتباع اور اطاعت، اتباع بھی ضروری اور اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں قول کو ماننا، قولی حدیثوں پر عمل کرنا، اور اطاعت کہتے ہیں فعل پر عمل۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن سورہ طٰ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے روکا تھا، جب قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تو منع کیا، اللہ تتبعونی وعصیت افعصیت امری۔ دیکھو، ہم نے کہا کہ میری بات اتباع کرو، افعصیت امری، اور میری نافرمانی کیا تم نے، تو پتہ چل گیا امری، امر کہتے ہیں جو زبان سے آدر، تو قول اور فعل یہ دونوں حجت ہیں اور ایک ہی طرح حجت ہیں۔ اب محدثین کی اصطلاح میں کچھ کون زیادہ قوی ہے کون نہیں، بہرحال ایک الگ سے مسئلہ ہے، لیکن قرینہ نہیں ہے تو واجب الاتباع دونوں ہیں۔ اور یہ آپ کی محبت کا نہیں، بلکہ صرف محبت کا نہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ صرف یہ دوستو نبی کی سنت محبت کا تقاضا نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس بخاری کی روایت اللہ اکبر جس میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جس کو نے انکار کر دیا۔ تو دوستو محبت کے تقاضوں میں سے ہم نے خاص وہ تقاضے رکھنا چاہا جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں نبی کی سنت، نبی کی اطاعت، محبت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کی بھی محبت پیدا کر دے۔ یاد ہے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہارون رشید عمر بن الخطاب کے زمانے میں جب کسریٰ کے پاس عمر فاروق کا لیٹر لے کے گئے جو صحابی، تو کسریٰ سونے کی کرسی پر بیٹھانا چاہا ان کو۔ بڑا طویل واقعہ ہے، مسلمانوں کا وہ آ رہا ہے، عمر فاروق کا سفیر آ رہا ہے، تو ان کے استقبال کے لیے سونے کی کرسی بیٹھا دیا۔ سونے کی کرسی پہ بیٹھے تو سرک جاتے ہیں،
कुछ शक हुआ, उठ के खड़े हो गए। तो किसरा ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? कहा कुर्सी सरक रही है। कहा याद रखो दुनिया के आज तक सफरा आए हैं, मैंने किसी मुल्क के सफीर के लिए इस्तेमाल में इज्जत अफजाई के लिए हमने सोने की कुर्सी नहीं बनाई थी, लेकिन जब मैं सुना कि उमर फारूक का सफीर आ रहा है मुसलमानों का, हमने उसकी इज्जत अफजाई के लिए ये सोने की कुर्सी बनाई है। कुर्सी उठाई और फेंक दिया। कहा याद रखना, खबरदार, ये है दोस्तों नबी की मोहब्बत का तकाजा। रूम के बादशाह के महल में और उसके सामने कुर्सी फेंकते हैं और कहते हैं सुन लो, तुम क्या चाहते हो कि सोने की कुर्सी पर बैठा करके हमारी इज्जत करना चाहते हो? अल्लाह की कसम, हम नबी की सुन्नत पर अमल करने में अपनी इज्जत समझते हैं और नबी की नाफरमानी में अपनी बेइज्जती समझते हैं। कहा क्या? कहा हमारे नबी ने सोने की चीजें इस्तेमाल करने से हमको मना किया है। जब से मुसलमानों ने इस तरह से मोहब्बत के तकाजे और सुन्नत की अहमियत दिखाई तो अल्लाह ने दुनिया में उनको बड़ी इज्जत दी। अल्लाह ताला हम सबको नेक और साले बनाए। अगर हमने कुछ ज्यादा वक्त लिया तो हम माजरत चाहेंगे, लेकिन मोहब्बत के तकाजे ये एक दिन में पूरे नहीं हो सकते। हमने बहुत ही चंद थोड़े से बताए हैं, और ना कादरी अयाद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने बहुत सारे तकाजे नकल किए हैं, जिसका तज़किरा कभी इंशाअल्लाह हुआ तो फिर आइंदा मौके पर किया जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।